بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شاکر مسعود اس وقت ڈسٹرکٹ ٹانگ کے علاقہ ڈبارہ میں موجود ہوں۔ یہ وہ علاقہ ہے جب 2022 اکتوبر یا اگست کے مہینے میں جب فلڈ آیا تھا، سیلاب آیا تھا، تو ڈسٹرکٹ ٹانگ سٹی کے ساتھ ساتھ جو دیہاتی علاقہ جات ہے اس کو بری طرح سے سیلاب نے متاثر کیا تھا۔ تو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومتی پی ڈی ایم کے جو وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب، وہ مولانا فضل الرحمان کے درخواست پر یا ان کے کہنے پر وہ ٹانگ آئے تھے۔ انہوں نے جو یہاں پر جو لوگ متاثر ہوئے تھے سیلاب سے، اس کے لیے وقتی طور پر ایک رہائش گاہیں بہت سارے قائم کی گئی تھی ڈبارہ کے مقام پر۔ میں اس وقت موجود ہوں، آپ میرے بیک سائڈ پر دیکھ رہے ہیں جب اس بلڈنگ کا یہ جو بہت سارے مکانات بنے ہوئے ہیں، اس کیمپ کا جب افتتاح ہوا تھا تو اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے شہباز شریف وہ آئے تھے، انہوں نے اس افتتاح بھی کیا۔ یہ بورڈ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تقریباً 90 کوارٹر یعنی 90 خاندانوں کے لیے انہوں نے رہائشی منصوبہ بنایا تھا، اور چھوٹے چھوٹے ایک ہی کمرہ، ایک کچن اور ایک واش روم پر مشتمل تھا۔ یہ جو سیلاب متاثرین کے لیے کیمپ بنایا گیا تھا، اس کیمپ میں انہوں نے 2 ٹرانسفارمر بھی دیے تھے، اور 2 ٹرانسفارمر کے علاوہ ہر کوارٹر کے اوپر سولر سسٹم جو شمسی جو ہے اس کا بھی انہوں نے نظام کیا ہوا ہے۔ اس وقت آپ مختلف ویڈیو میں دیکھ لیں گے، اس وقت جو اس ڈبارہ جو کیمپ ہے جو سیلاب متاثرین کے لیے بنایا گیا تھا، اطلاعات یہی آ رہی ہے کہ یہ جہاں اس وقت اس کیمپ میں صرف 5 کے قریب جو فیملیاں ہیں وہ آباد ہو چکے ہیں، بقایا 90 کے قریب یا 85 جو مکانات ہیں وہ اس وقت خالی ہے۔ ایک تو اس وقت بتایا ہی جا رہا ہے کہ اس وقت جو تقسیم کی گئی ہے، مطلب جو متاثرین تھے تو اس وقت میرٹ کا خیال تو نہیں رکھا گیا، لیکن میرٹ کی دھجیاں اڑائی گئی تھی۔ اس وقت کے جو ایم پی اے تھے محمود صاحب، یا اس وقت کے جو یہاں کے ایم این اے تھے مولانا فضل الرحمان کے جو فرزند ہے اسد محمود صاحب، یا جو ڈپٹی کمشنر ٹانگ تھے، تو انہوں نے اپنے یاروں دوستوں کو نوازنے کے لیے یہ کوارٹرز ان کو دیے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی اطلاعات یہی ہے کہ کچھ کوارٹرز ایسے ہیں جو نہ کسی کے نام پر، جس شخص کے نام پر الاٹ ہے اس شخص کا شاید یہ اس دنیا میں بھی وہ نہیں ہے، یا یہ اس علاقے میں موجود نہیں ہے، کیونکہ ڈپٹی کمشنر جو پرانے تھے، سابقہ جو ڈپٹی کمشنر تھے، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر تھے جمشید صاحب، جو اس وقت بھی غالباً ٹانگ ڈسٹرکٹ میں ان کی پوسٹنگ ہے، تو انہوں نے اپنے یاروں دوستوں میں بھی تقسیم کیے ہیں۔ ہاسپٹل کی حالت آپ نے ویڈیو میں دیکھی ہوگی، اس وقت کوئی بھی کوارٹر ایسا نہیں ہے جس کو ہم رہائش کا قابل سمجھے یا اس کو کہے کہ یہ رہائش کا قابل ہے۔ کیوں؟ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ انتہائی ہیٹ کرتے ہیں، بہت ہی گرم، اور انہوں نے اس میں جو بھی میٹیریل استعمال کیا ہوا ہے، اس موسم میں بھی جو سردی کا موسم ہے، اس کوارٹر کے اندر بیٹھنا ناممکن ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی یہ جو کوارٹرز بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر جو چھتیں ہیں وہ چھتیں پانی کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے، تقریباً تمام کوارٹر جو ہے اس کو چھتوں کے اوپر سے پانی آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی بھی اس علاقے میں، اس کیمپ میں رہنے کو تیار نہیں ہے۔ جب اس وقت کے جو شہباز شریف صاحب تھے، پی ڈی ایم کے جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے جب اس کا افتتاح کیا تھا تو اس کے سوچ کے مطابق یہاں ایک سکول بھی بنایا گیا تھا، ایک کمپلیکس بھی بنایا گیا تھا۔ سکول کی حالت بھی آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ لیں گے کہ صرف سکول کے بورڈ تک تو سکول ہے، اور پرنسپل کا جو بورڈ لگا ہوا ہے، یا جو سٹاف روم ہے، یا جو اسٹوڈنٹس کے لیے پڑھائی کے لیے جو کمرے بنائے گئے تھے، ایک بلڈنگ کے حد تک تو وہ موجود ہے، لیکن تمام جتنے بھی رومز ہیں، یا ہاسپٹل کی میں اگر بات کر لو تو انہوں نے بہت بڑا بورڈ لگایا ہوا ہے کلینک کے نام سے، وہ ہاسپٹل کا جو ایک چھوٹا سا انہوں نے کمرہ بنایا ہوا ہے، اس کے اندر بیڈ بھی رکھا ہوا ہے، لیکن جتنی بھی میڈیسن تھی وہ آپ ویڈیو میں دیکھ لیں گے۔ اس وقت تقریباً جتنی مجھے سمجھ آتی تھی میڈیسن کی، تو وہ تقریباً ایکسپائر ہو چکے ہیں، تو پتہ نہیں یہ اس میڈیسن کو اگر کوئی استعمال کرے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ ہاسپٹل بالکل ناکارہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ پانی کے لیے یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پانی کی فیسلٹیز کچھ حد تک ٹانگ سٹی سے بہتر ہے، ایک ٹیوب ویل چل رہا ہے۔ اصل جو ہمارا مقصد ہے اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کا، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، 90 مکانات اس میں، یعنی 90 فیملیز میں رہ سکتے تھے۔ اگر ضلعی انتظامیہ یا اس وقت کے جو ہمارے سیاسی پنڈت تھے، اگر وہ اس چیز کو صحیح طریقے سے فالو اپ اس کا کر لیتے تو آج
یہ جگہ اگر سیلاب متاثرین کے اپنے گھر بن گئے تو یہ ایک VIP سرکاری مہمان خانہ بھی بن سکتا تھا، ایک یہ میٹنگ ہال بھی بن سکتا تھا، یہاں پر کسی سرکاری ادارے کے لیے دفتر بھی بن سکتا ہے، بہت ساری چیزیں یہاں ہو سکتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اور یہ جو میٹیریل کا جو استعمال کیا گیا ہے یہ ایک ایسی چیز بنائی گئی ہے جو نہ پتھر ہے، نہ ریت ہے، نہ سیمٹ ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، لیکن اتنی ہے کہ اگر اس کی تھوڑی سی جگہ پہ ہم نے مطلب کنسٹرکشن کو دیکھا ہے تو اس کا جو بیس رکھا ہوا ہے، بیس کوئی بھی مطلب مضبوط نہیں ہے، سمپل فرش بنایا ہوا ہے، فرش کے اوپر انہوں نے یہ جو بلاک ہے 6 فٹ کے یہ رکھے ہوئے اور چھتوں کو ایک گارڈر صرف دیا ہوا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ولاگ تھا، آج کا جو ہمارا یہاں آنے کا مقصد تھا، صرف اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا تھا کہ اتنا بڑا پروجیکٹ جو عوام کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا، اس وقت عوام کا کوئی فائدہ اسے نہیں ہے، صرف اتنی حد تک ہے کہ یہاں پولیس جو تعینات ہے شاید وہ ان چیزوں کا خیال کر رہے ہیں کہ کوئی اس میں چوری نہ کر لے، کیونکہ بہت سارے سولر پلیٹس بھی لگی ہوئی ہے، بیٹریاں بھی ہے، اس کے علاوہ میز کرسیاں بھی ہے، کمپیوٹرز بھی ہے۔ آپ نے اس ویڈیو میں کمپیوٹر روم بھی دیکھا ہوگا کہ کمپیوٹرز کا کیا حال ہے۔ یہاں کے ایک ذمہ دار سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تمام تر شکایات ہم نے ڈپٹی کمشنر یا ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر جمشید کا جو نام لے رہے ہیں اس کو ہم نے بتایا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جسی طرح ہے اسی طرح رہنے دو۔ تو فی الحال کے لیے ہمارے پاس یہ انفارمیشن تھی اس کیمپ کے حوالے سے جو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ فی الحال کے لیے مجھے شاکر مسعود کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔